فائدہ کیا ہوگا 11ویں کا؟ اگر بندہ 11ویں کرے تو اس کا تعلق غوث پاک سے مضبوط ہوگا، اس کی عقیدت مضبوط ہوگی، اس کا رشتہ مضبوط ہوگا، غوث پاک کا پیار اس کے دل میں بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ رزق میں برکت یہ اپنی جگہ پر ہے، بے برکتی، تنگ دستی، نحوست، اس سے جان چھٹے گی۔ 11ویں شریف کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ بغداد شریف کے اطراف میں ایک گاؤں تھا جہاں امیر بھی رہتے تھے، غریب بھی رہتے تھے، ہر طرح کا بندہ وہاں پر آ کر اپنی روٹین کے مطابق زندگی گزار رہا تھا۔ کچھ امیر لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ آج ہم چل کر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان کو دعوت دیتے ہیں کہ حضرت ہمارے گھر تشریف لائیں، آپ ولی کامل ہیں، آپ مرشد کامل ہیں، ہمارے گھر تشریف لائیں، قدم رنجہ فرمائیں، مبارک قدم دیں۔ اس سے ان کی عقیدت تھی کہ اللہ ہمارے گھر میں برکت دے گا، ہمارے رزق میں برکت دے گا، اولاد میں برکت دے گا۔ مگر غوث پاک کی عادت یہ تھی، کیونکہ ہر وقت مصروف رہتے تھے، یا تو قرآن پڑھا رہے ہیں، یا حدیث پڑھا رہے ہیں، فقہ کی کتابیں پڑھا رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت سکھا رہے ہیں، یا پھر رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ سارے غوث پاک کے پاس جا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، مگر غوث پاک نے کسی کی دعوت قبول نہیں کی۔ تو اس نے کہا میں بھی چلتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھ پر کرم ہو جائے، میری دعوت ہو سکتا ہے قبول کر لے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اب اس کا حلیہ ایسا بتا رہا تھا جیسے فقیر ہو، منگتا ہو، مانگنے والا ہو، اور حقیقت یہ منگتوں کا ہی کام ہوتا ہے۔ جو اپنے آپ کو خالی سمجھ کر جاتا ہے نا ولیوں کے پاس، چاہے ولی کے سامنے ہو یا ولی مزار میں ہو، خالی جو سمجھتا ہے نا ولی اس کو بھر دیتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو بھرا ہوا سمجھ کے جائے گا وہ جیسے خالی گیا تھا خالی لوٹے گا، کیونکہ بھرے ہوئے برتن میں اگر آپ کچھ ڈالو گے تو وہ ضائع ہوگا، برتن نہیں بھرے گا، برتن پہلے سے بھرا ہوا ہے۔ خالی برتن میں کوئی چیز ڈالیں گے تو وہ چیز محفوظ بھی ہوگی، آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے۔ مگر اس غریب کی خاصیت کیا تھی؟ 11ویں کرتا تھا۔ کب کی بات کر رہا ہوں؟ غوث پاک کے زمانے کی، غوث پاک کی حیات ظاہری کی بات کر رہا ہوں۔ 11ویں وہ بھی کرتا تھا۔ 11ویں شروع کب سے ہوئی؟ جب غوث پاک نے اس بوڑھیا کے 11 سال کے بعد بیڑے کو ترایا کہ جس کا بیٹا بارات سمیت غرق ہو گیا، آپ کی بارگاہ میں روئی دھوئی، لمبا واقعہ ہے، مگر آپ نے دعا مانگی تو 11 سال کے بعد وہ ڈوبی ہوئی بارات کو ترایا۔ اس وقت سے لوگوں نے 11ویں کا سلسلہ شروع کیا۔ ہر مہینے کے 11 کو 11ویں کی نیاز، 11ویں کرتا تھا۔ ہے کون؟ علاقے کا سب سے غریب، بدن پہ لباس پھٹا پرانا، مگر غوث پاک سے عقیدت سچی تھی، یقین سچا تھا، محبت سچی تھی، 11ویں دل سے کرتا تھا۔ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا مرشد میرا دل کرتا ہے آپ میری جھوپڑی میں تشریف لائے۔ آپ نے اسے دیکھا، فرمایا میں آؤں گا۔ انکار ہی نہ کر سکے اسے، کیوں؟ جانتے تھے محبت سچی تھی۔ وقت طے ہوا، وقت مقررہ پر غوث پاک وہاں پہنچ گئے۔ اب وہ جھوپڑی جیسی تیسی تھی، اس نے جو کچھ بچھایا، غوث پاک تشریف فرما ہوئے۔ لوگوں کو پتا چلا کہ مرشد عبد القادر جیلانی آج فلاں غریب کے گھر میں آئے۔ تو اس وقت کے لوگوں کی عقیدت تھی، اب سارا پورا محلہ اس کے گھر جمع ہو گیا۔ کیا کیا لوگوں نے؟ جو بھی گھر سے گیا نا خالی نہیں گیا، نذرانے لے کر گیا۔ اب امیر گیا تو وہ کوئی سونا لے کے جا رہا ہے، کوئی چاندی لے کے جا رہا ہے، کوئی اس وقت کے درہم، چاندی کے سکے، دینار، سونے کے سکے، اشرفیاں وہ لے کے جا رہا ہے، کوئی ریشم کا لباس لے کے جا رہا ہے، کوئی پھل لے کے جا رہا ہے، کوئی اناج لے کے جا رہا ہے، کوئی گندم چاول، اس دور کے حساب سے جو بھی اشیاء تھی ہر ایک لے کے گیا، کوئی کھجور لے کر گیا، خالی کوئی نہیں آیا۔ یہ سوچ کر کہ مرشد اگرچہ ہمارے گھر نہیں آئے، محلے میں تو آئے ہیں، گھر نہ صحیح محلے میں تو آئے، تو اتنا تو حق بنتا ہے کہ مرشد کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ دے۔ اب ہر ایک آتا گیا اور کہا مرشد آپ نے دعوت قبول نہیں کی، آپ کی مصروفیت، مگر کم از کم یہ نذرانہ قبول کر لیں۔ غوث پاک نے فرمایا یا رکھتے جاؤ۔
اس نے جو کچھ پکایا تھا آپ نے بڑی محبت سے کھایا. زمانے کے غوث کی بات کر رہا ہوں، قلندر کی بات کر رہا ہوں، ابدال کی بات کر رہا ہوں، جس کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ قیامت تک ولایت اس وقت اس ولی کو نہیں ملتی جب تک غوث اعظم اسے اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتے. جی ہاں، اس دور کے نہیں، آج بھی قیامت تک جس کو بھی ولی بننا ہوتا ہے، ایسا نہیں معاذ اللہ کوئی سمجھے اللہ محتاج ہو گیا، نہیں، اللہ محتاجی سے پاک ہے، مگر اللہ اپنے ولیوں سے پیار کتنا کرتا ہے یہ اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے. ولایت اللہ دیتا ہے مگر کس کے در سے؟ وہ سے پاک کے در سے. کھانا کھایا، اب وہ سونے کا، چاندی کا، ریشم کا، اناج کا، پھلوں کا ڈھیر لگ گیا. جب آخر میں دعا ہوئی اور آپ جھونپڑی سے باہر نکلے تو جھونپڑی اسی سے بھر گئی. تو آپ کے جو خلیفہ تھے، خلیفہ نے کہا حضرت اس مال کو لے کے چلیں، ہمارے آستانے پہ خرچ ہوگا، غریب کھائیں گے، فقیر کھائیں گے، یتیم مسکین کھائیں گے. مگر غوث پاک نے کیا کیا؟ فرمایا نہیں، یہ سارا مال یہیں رہنے دو، اس میں سے ایک دانہ بھی نہیں اٹھانا. کیوں؟ یہ مجھ سے محبت سچی کرتا ہے، پیار سچا کرتا ہے، عقیدت سچی ہے، 11ویں مناتا ہے. اس سچی عقیدت کی وجہ سے میں اس کی جھوپڑی میں آیا، اور جتنی محبت میں اس نے دعوت کی ہے، اتنی محبت میں اگر یہ ہر بار دعوت کرے گا میں ہر بار اس کی جھوپڑی میں آؤں گا. محبت سچی دی. آپ چلے گئے، خلفاء نے لکھا اس پورے علاقے میں سب سے غریب ترین بندہ وہ جھوپڑی والا تھا، مگر جب اس کی جھوپڑی میں غوث اعظم آئے، اپنا مبارک قدم وہاں پہ رکھا اور جب جانے لگے تو کہا پورے علاقے میں سب سے امیر ترین بندہ وہی بن گیا تھا. وہ سارے امیر ترین لوگ اس کے نیچے. اتنا مال اللہ نے اس کو عطا کیا، صرف ایک مرتبہ غوث پاک کا قدم پڑا کہ پورے علاقے کا اللہ کریم نے اسے مالدار بنا دیا. کس کی وجہ سے؟ 11ویں کرنے کی وجہ سے. محبت سچی ہو، عقیدت سچی ہو، پیار سچا ہو. اللہ محتاجی سے پاک ہے مگر رب یہ دیکھتا ہے کہ اگر میرا بندہ میرے اولیاء سے محبت سچی کرتا ہے، اللہ ان ولیوں کے صدقے اپنے بندوں کی مشکلات آسان کر دیتا ہے، ان کی پریشانیاں دور کرتا ہے، ان کی رزق میں برکت دیتا ہے، ان کی بیماریاں ٹالتا ہے. اتنی بڑی مصیبتیں ہم پر آنے والی ہوتی ہیں، ہمیں نہیں پتا، مگر اللہ اپنے ولیوں کے صدقے وہ مصیبتیں دور فرما دیتا ہے.